اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، ان کا حال یہود کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب ان سے ہم کہتے ہیں، یعنی ان کو ہم مسلمان دعوت دیتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے، آج بھی، پہلے بھی ایسے ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کو کہا ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں یعنی ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ کہتے ہیں ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری پہلے، بما انزل علینا، یعنی ہماری قوم بنی اسرائیل پہ جو اترا ہمیں تو بس اس کا یقین ہے، آگے پیچھے کا ہمیں کچھ نہیں پتا، اس کے علاوہ اس دائرے سے جو باہر ہے اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ انکار کر دیتے تھے، بالکل انکار کر دیتے تھے، یہ کسی کو اور کچھ بھاؤ نہیں دیتے تھے، بس ان کا یہ بن چکا تھا کہ اللہ کی چنی ہوئی قوم صرف بنی اسرائیل ہے، نبی بھی وہیں آ سکتا ہے، وہیں آنا ہے، اور ہر چیز کا انہوں نے کفر کر دیا۔ پھر اگین آیا لفظ قرآن کا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا انکار، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حالانکہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے سامنے قرآن پیش ہوا جب، وہ تو تصدیق کر رہا تھا اس کی بھی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز بنی اسرائیل کی نہیں ہے کہ جس کو یہ دیکھ کے کہہ دیں کہ یہ تو تم لوگوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے، کبھی نہیں، انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں اٹھ کے کہا کہ یہ غلط ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ تصدیق کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو تصدیق کر رہا تھا جو تمہارے پاس بھی ہے، تمہیں تو اس کو اپنا بازو بنانا چاہیے تھا، کہ یہ بالکل پکڑ کے سر پہ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری سپورٹ ہے اللہ کی کتاب، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ تو اچھا، اسی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو آگے جواب دیتے ہیں کہ اچھا چلو تمہاری اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ تم نے جو کہا کہ ہم نہیں ہم مانتے ہیں سب کچھ، لیکن جو ہمارے بنی اسرائیل پہ آیا نا انبیاء اور یہ ساری تعلیمات، بس وہی ماننا ہے ہم نے، باقی ہمیں کیا پتا۔ اچھا، تو اللہ نے پھر حجت قائم کر دی ان کے اوپر۔ اسی آیت میں آخری حصہ آیت 91 کا، اللہ کہتا ہے قل، ان سے پوچھو، ان سے کہو، حجت قائم کرو ان پر، کیا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پہلے پھر نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مومنین، تم تو دعویٰ کر رہے ہو ہم مومن ہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر، جو کچھ بھی آیا ہے، جو بھی اللہ کے بندے ہیں مانتے ہیں سب۔ اللہ نے کہا پھر نبی کیوں قتل کیے؟ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے نبی بھی قتل کیے، تو پھر اس پہ کیسے ایمان لائے؟ اگر ایمان لائے تھے تو پھر نبی نہیں قتل کرنے تھے۔ نبی یحییٰ علیہ السلام کا قتل کس کو نہیں پتا، اور ان کا تو دعویٰ انہوں نے عیسیٰ کو بھی قتل کیا، نعوذ باللہ، وہ تو اللہ نے بچا لیا نا۔ اللہ کہتے ہیں وما قتلوا وما صلبوا، نہ قتل ہوئے، نہ صلیب پہ چڑھ کے مرے، نہ بل رفعہ اللہ الیہ، اوپر اللہ نے اٹھا لیا۔ سورہ نساء میں یہ فیصلہ آ گیا، چھٹے سپارے کے دوسرے صفحے پر یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے نبی تم نے قتل کیے بتاؤ، اور انہوں نے بہت قتل کیے، بہت اللہ کے نبی قتل کیے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام تو ایک تازہ مثال ہے نا، جو نون ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہمارے پاس، ان کی اپنی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں انہوں نے بڑے نبی قتل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی غلیظ گمراہی سے۔ تو یہ قرآن کا دیکھیں انداز ہے کہ قرآن مجبور کرتا ہے بندے کو سوچنے پر، غور کرنے پر، غور و فہم کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ایک بات سکھائی ہے کہ جب آپ کا کسی غیر مسلم سے ڈائلاگ ہو جو وہ دعویٰ کر رہا ہے، دیکھو کہ وہ دعویٰ کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے نا جی ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے، تو آپ اس سے پوچھیں اچھا یہ جو آپ کے پاس ہیں ان کتابوں کے مطابق تو آپ اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اس میں ہمارے لیے نقطہ حکمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دعوت کے لیے بہت سارے موتی دکھا دے گا ان کی اپنی کتابوں میں، خاص طور پہ اہل کتاب کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت داعی، الحمدللہ میرا اپنا اکثر یہی طریقہ ہوتا ہے، ہمارے داعیوں کو دیکھتے ہوئے جو بڑے داعی گزرے ہیں، ہمارے شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیات، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ہمارے اس امت کے آئے بڑے،
جنہوں نے یہ کام کیا، ہم ان کو ان کی کتابوں سے حجت دیتے ہیں کہ بھئی چلو قرآن ہی مانتے، یہ تو مانتے ہو نا، یہ لو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ زنا نہیں کرنا، بائبل میں لکھا ہوا ہے بدکاری، چوری، جھوٹ، قتل، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بائبل میں لکھا کہ وہ تھپڑ مارے تو دوسرا چیخ دے تو آپ تو بم مار رہے ہو جواب میں، آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ تو عیسیٰ کی تعلیمات کا اپوزٹ ہو۔ یہ یہودیوں عیسائیوں دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ ان کو ان کی کتابوں سے دکھائیں گے نا جب، اور آپ کو اللہ نے یہ اللہ کا انتظام ہے کہ یہ حجتیں ہمارے پاس موجود رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ نقطہ اس میں غور کیجئے کہ قرآن نے کیسے ان کو ضرب کاری لگائی، علمی ضرب، اور اس میں فتح یاب ہوئے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی امت بھی ہوگی جب وہ اس میتھڈالوجی کے اوپر سوچیں، غور کریں گے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔